صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علامہ شہباز صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا جانا قبول فرمائے۔ آمین۔ اخلاص کی کتنی ضرورت ہے، اخلاص کی، کیونکہ دنیا میں اخلاص کی اب کمی ہے، تو اخلاص کے لحاظ سے آپ جو چند گزارشات جو سامعین ناظرین کے سامنے رکھیں کہ اخلاص کی ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علامہ صاحب، آپ نے بڑا ہی خوبصورت سوال کیا ہے، اور یہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام جو رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں، مقدس ساعتوں میں جاری ہے۔ سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی بہاریں صحیح معنوں میں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور جو عمل کر رہے ہیں، یعنی نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آگے آخری عشرے میں جو ہے اعتکاف بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے جو احباب کریں گے، میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی محترم، اخلاص کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے، بے شک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ماشاءاللہ، کہ جس شخص نے بھی اخلاص کے ساتھ ایک ذرے کی مقدار بھی نیکی کی، اللہ رب العزت اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرے۔ بے شک بے شک شرط یہ ہے کہ نیکی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اگر اخلاص کے بغیر انسان پہاڑوں کی مانند صدقہ و خیرات کر دے، جی، انسان ساری رات سجدے میں گزار دے، نفل عبادت میں گزار دے، لیکن اخلاص کی اگر کمی ہو تو وہ سب کچھ بے سود ہے، بے شک بے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص کے بارے میں سوال پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ حذیفہ بتائیے کہ اخلاص کیا ہے؟
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہی سوال میں نے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ اکبر، کیا بات، کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کی بارگاہ سے سوال کیا، عرض کی، پوچھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے حذیفہ، یہی سوال میں نے ایک دن جبریل امین سے بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات، جبریل سے بھی پوچھا تھا سبحان اللہ، کہ جبریل بتاؤ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حذیفہ، جب میں نے جبریل سے یہ سوال پوچھا نا، تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سوال میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں بھی کیا تھا۔ اللہ اکبر، سنیے اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کیا، کیا بات، سبحان اللہ۔ آپ فرمانے لگے، جبریل امین عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہی سوال میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی کیا تھا۔ کیا بات، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملا تھا کہ جبریل، اخلاص جو ہے نا وہ میرے رازوں میں سے ایک خاص راز ہے، اللہ اکبر، میرے رازوں میں سے ایک خاص راز ہے، خاص راز ہے، اور جسے میں یہ چاہتا ہوں، جس کو میں پسند کرتا ہوں، اس کے سینے میں بطور امانت رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بتائیں کہ روزہ رکھ کے اخلاص کتنا ضروری ہے، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے اندر اخلاص کتنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اس میں اخلاص کتنا ضروری ہے، حقوق العباد آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر اخلاص کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ نے زندگی کے معاملات کے اندر ذرا یہ لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں اس میں اخلاص کتنا ضروری ہے۔ جی بالکل، اخلاص جو بھی عمل کریں اس میں بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، مقدس ساعتیں ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ عبادات، ریاضات، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی عبادت کریں، جتنی بھی عبادت، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، اخلاص کا ہونا۔ آپ دیکھیے جو لوگ دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے مال و متاع خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بظاہر تو ان کا مال جو ہے ان سے دوسرے لفظوں میں ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ سے اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے اس کا کوئی اجر نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اللہ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں بھی اور دیکھنے والے بھی، تمام احباب جتنے بھی ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ سے اگر اجر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص اس میں بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نہ تمہارے جسموں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا بات، یعنی اخلاص چیز وہ ہے کہ دل کا ارادہ کیا ہے، دل کا ارادہ خالص ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہم صدقہ و خیرات، نماز، روزہ جو بھی کر رہے ہیں، اس کا اجر جو ہے اللہ رب العزت ہی ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ وہ ایک میں نے روایت پڑھی تھی کہ قیامت والے دن، وہ آپ نے بھی کئی بار بیان کی ہوگی، قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جی بالکل، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، اس کا اجر اس سے لے، آج میری بارگاہ میں اس کا کوئی اجر جی بالکل، نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آپ ریاکار، دکھاوا اور اخلاص، یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ریاکاری کے لحاظ سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، دکھاوا اور اخلاص کا تو آپ بتا چکے ہیں، لیکن ریاکار انسان ہے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، اس کے لیے کیا فرمایا گیا؟ جی بالکل، ریاکاری کی بہت سی تباہ کاریاں ہیں، بہت سے اس کے نقصانات ہیں۔ ریاکار بندے کے بارے میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ حسرت جس کو ہوگی وہ ریاکار شخص کو ہوگی۔ وہ حسرت کرے گا کہ میں نے جو عمل کیا میں نے دکھلاوے کے لیے کیوں کیا ہے۔ جو آپ روایت ارشاد فرما رہے تھے وہ اسی طرح کی ہے کہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے ایک شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا عمل کیا ہے؟ تو آگے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں نے
جان جیسی عظیم نعمت جو ہے وہ تیرے رستے میں دی ہے، خرچ کی ہے، میں نے جو ہے جان کو تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، نذرانہ پیش کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا نہیں، میرے لیے تو نے جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا، تو نے دنیاوی شہرت کے لیے سارے معاملات کیے، لہٰذا دنیا میں تجھے شہرت مل گئی ہے، جی دنیا میں تیرے معاملات ہو چکے ہیں، یعنی دنیا میں تجھے شہید بھی کہا گیا، غازی بھی کہا گیا، سب کچھ تجھے کہا گیا، لیکن اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتے اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں پھینکو۔ اور اسی طرح ایک جو ہے بعد میں ایک قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو، قاری کو، یعنی عالم دین کو بھی بلایا جائے گا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کہ تو نے دنیا میں کیا معاملات کیے، وہ بھی کہے گا باری تعالیٰ میں نے دنیا میں تیرے دین کی خدمت کی ہے، میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن پڑھایا، میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اتنے کام کیے، تیرے لیے کیے۔ جب بندہ یہ عرض کرے گا اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے سارے معاملات کیے، لہٰذا تجھے دنیا میں عالم بھی کہا گیا، لہٰذا تجھے دنیا میں قاری بھی کہا گیا، لہٰذا تجھے دنیا میں سب کچھ، تجھے عزت شہرت مل گئی، اب میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، اللہ اکبر، میری بارگاہ میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کیا جائے، جو بھی معاملات کیے جائیں، ریاکاری دکھلاوے سے پاک ہو کر کیے جائیں۔ اللہ وہی فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر نیکی ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس میں اخلاص ہو تو اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ یہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اپنی جو ہے نا خبریں باہر نکال دے گی، جس نے جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، جس نے کسی شخص کو، کسی معاشرے کو، دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور یہ ناظرین کو اور اپنے سامعین کو یہی اس جو پورا جو ہمارا آج پروگرام چلا ہے، یہی پیغام ہے آپ کے لیے، علامہ صاحب کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی، کہ آپ جو بھی عمل کریں ان اعمال کا تعلق عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، حقوق العباد سے ہے، جس شعبے سے بھی تعلق ہے، آپ اخلاص پیدا کر لیں۔ جب آپ اخلاص پیدا کریں گے، اپنے ہر عمل کے اندر ریاکاری سے کافی دور رہیں گے، دکھاوے سے دور رہیں گے، تو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اسلان علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص سے کیا ہوا چھوٹا سا عمل پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کے آپ پہاڑوں جیسا عمل بھی کر لیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ذرے کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد یا وجیہ دینی والکرم
يا وجيه الدين